آج میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنے علاقوں سے گزرا الحمدللہ نوجوانوں میں ایک بیداری محسوس کر رہا ہوں. بہت سارے ٹین ایجرز جتنے بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور ببانگے دہل پکار کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ، یہ آپ کا جذبہ ہے، اللہ سلامت رکھے. ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا بے خوف ہو کر کے ہمارے بچے پکارتے تو ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے ہمیں چند دن پہلے کہا تھا، ہماری جماعت کے کہا کسی مجمع میں لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، پولیس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم تمہارے اوپر کیس بک کر دیں گے. وہ ہمارے پاس غم کے ساتھ سنا رہے تھے. میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہترین کیس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، آقا لوگ چوری کر کے جیل جاتے، میں آپ کا نام لے کر جیل جا رہا ہوں. اس سے بہتر زندگی کیا ہے؟ اور میرے عزیزوں، ڈر کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں. اگر کوئی پروپیگنڈا پھیلاتا ہے تو آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کہنا کا کوئی پاکستانی نعرہ نہیں، یہ مدینے والے کا نعرہ ہے. یہ گنبد خضرا کے لیے پکار ہے اور کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک والے کی پراپرٹی نہیں. پوری دنیا بھر میں چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، اگر اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت ہوگی، وہ بے باک ہو کر کہے گا لبیک یا رسول اللہ. توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ پاک ہے. میں ذکر کرنے چلا تھا، اسی لیے بیچ میں یہ باتیں عرض کرنی پڑی، اس لیے کہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ان کے در کو چھوڑ دو گے تو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی. ہاں، نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی. کہیں پر بھی جاؤ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں. ایک جملہ میں پوچھتا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود ہی یاد ہے. میں پوچھتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود یاد ہے اور میں آدھا جملہ بولتا ہوں کمپلیٹ ہر مسلمان ہر سنی کرے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا. میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک مانتا ہے وہ جو نہ ہو تو. ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. زندگی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سنو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے. تم بھی ایک بار دیکھ لو تو پھر چاند کو دیکھنا بھی بھول جاؤ گے. تم بھی ایک بار دیکھ لو، حسیناؤں کے چکر میں پھنسنا بھول جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے حسن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. اسی لیے حسان بن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے سنیو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس نبی پاک کو تم نے دیکھا نہیں پھر بھی پیار دل میں موجود ہے. اس رسول کا صرف چرچا سنا ہے لیکن دل میں دھڑکن ان کے نام کی موجود ہے. اور ہر ایک کی آنکھ یہ تمنا کرتی ہے کاش میں سو جاؤں اور ایک بار میرے خواب میں وہ تشریف لے آئے. کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان یہ تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں 14ویں رات تھی، کل جو گزری 14ویں تھی،
آج 15ویں ہے. کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے, چاند کھلا ہوا تھا, میں دیکھ ہی رہا تھا, اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکل آئے. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا, اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں, اس 14ویں کے چاند کو یا اس چمکتے ہوئے چہرے کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا, دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا جس کو شاعر نے اپنے شعری انداز میں یوں کہا ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے, چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ. یہ صحابہ مانتے تھے. میرے عزیز و شعبان کا مہینہ ذکر رسول. اب میں سمیٹتا ہوں محفل کو. اس ام سلیم کو پوچھو جن کا عقیدہ کیا تھا, وہ صحابیاں ہیں. حضور ان کے گھر کبھی دوپہر کے وقت آرام کرنے جاتے اور پسینے سے شرابور ہوتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں وہ پسینے کی بوندیں میں اپنی شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی. ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا ام سلیم سے یہ کیا کرتی ہو, وہ کہتی ہیں کہ عطر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے میں کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے ہم وہ دلہنوں کو عطر کے طور پر لگا بھی دیا کرتے ہیں. سنو روایتیں موجود ہیں, میرے آقا کے پیشانی مبارکہ سے نکلے ہوئے پسینے کے قطرے دلہنوں کو لگائے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ دلہن ایک بار لگا کر خوشبو میں معطر ہوئی. محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو ان کی شادیوں میں یہ پسینے مبارکہ لگایا گیا تھا زندگی بھر تو جسم مہکتا ہی تھا, لیکن ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی تھی, اولاد کی اولاد میں خوشبو آتی تھی, یہاں تک کہ ان کی 7ویں پشت تک اس خوشبو کا اثر محسوس کیا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار, میں نے عرض کیا حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں, توجہ, تاکہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرو تو صرف وہی چہرہ تمہارے دماغ میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں تو ایرے غیرے کا چہرہ نہ ہو, بلکہ اس میدان سے اٹھ کر ہر عاشق یہ پکارتا ہوا جائے یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یہ تمنا لے کر کے جائیں گے, لیکن اس کے لیے تصور پہلے ضروری ہے. تصور کیا ہے؟ میں نے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث بیان کی. وہ چہرے مبارکہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا, پھر فیصلہ کر لیا کہ چاند حسین نہیں, میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے. اور آپ کے پسینے مبارکہ کو دلہنوں کے لیے خوشبو کے طور پر لگایا جاتا تھا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. لیکن ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھیں, کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ, ایک بار میں اپنے حجرے میں تھی, اچانک حضور داخل ہوئے, کمرے میں اندھیرا تھا, میں نے حضور کو دیکھا, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی, سل رہی تھی, سوئی گر گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے, آپ کے سامنے کے 4 دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے حجرے میں اتنی روشنی محسوس کی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی. وہ دندان مبارکہ ہے, وہ دندان مبارکہ ہے جس کو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ اگر مسکرا دے پورا حجرہ منور ہو جائے, وہ اگر ہنس دے پورا کمرہ روشن ہو جائے. اب سنو, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے, فرماتے ایک دن میرے آقا میرے گھر تشریف لائے, کھانا تناول فرمایا, کھانے کے بعد جب میں نے ہاتھ دھلوایا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے دسترخوان سے پوچھ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان برکت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا. اب سنو, وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے, اس لیے کہ انہیں تبرکات کا احساس تھا, وہ انکار نہیں کرتے تھے. میرے آقا کا ہاتھ مس ہو گیا ہے, رکھ لیا جائے گا, لیکن کمال کی بات تو یہ ہے رکھ تو لیا, لیکن کہتے جب میلا ہوتا تھا میں اس کو دھوتا نہیں تھا بلکہ بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا اور پھر نکالتا. اس کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا اور کپڑا صاف ہو چکا ہوتا تھا. ہاتھ میرے آقا کا لگ جائے
कपड़े को आग न जलाए। साहबा कहते हैं एक बार हम हुजूर के मजलिस में बैठे थे, रात हो गई, अब हमें घर जाना था, हमने शिकायत की आका रोशनी नहीं है कैसे जाएं? हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी है तो ले आओ। साहबी कहते हैं हम लकड़ी ले आए, मेरे आका ने हाथ मस किया और कहा ले जाओ इसको, ये रोशनी देगी। साहबा कहते हैं ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, लेकिन नूर वाले मुस्तफा का तो जमाना है। वो कहते हैं हम लकड़ी लेकर बाहर आए, जैसे चलने लगे उस लकड़ी के अंदर से नूर की शुआएं फूटने लगी और हम उसी की रोशनी से रास्ता चलते रहे, यहां तक कि साहबा कहते हम 3 थे, एक चौक ऐसा आया, एक को इधर जाना था, एक को उधर जाना था, एक को सीधा जाना था, लकड़ी एक है। वो साहबी कहते अब हमने फैसला किया 3 टुकड़े करें और हर एक लेकर के जाए। यकीन कैसा था उन सहाबा का, मेरे आका ने मस जो किया है 3 टुकड़े किया और कहते हर टुकड़े से वैसी रोशनी निकलती थी और उसी रोशनी से हम अपनी मंजिल तक। मैं ये रिवायात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा मुस्तफा वो है कि अगर बेजान लकड़ी को हाथ लगा दे वो रास्तों को मुनव्वर कर दे, और मेरे आका जिसके ख्वाब में आ जाए क्या उसकी जिंदगी रोशन न बना दे? मेरे आका अगर अपने निगाह नाज से किसी के दिल पर असर पैदा फरमा दे, एक बार नजर डाल दे, तो क्या उसका दिल चमक ना उठे? इसीलिए आला हजरत ने बार बार ये तमन्ना की है बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये तमन्ना यूं ही नहीं की, क्योंकि मेरे आका जिस तरफ देखते हैं चमक उठती है जगह, वो वादी चमक जाती है। बहुत सारी बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशबू, उनका चेहरे पाक, उनके दस्ते मुबारका, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान मुबारक, उनके पाँव, उनका शिकम नार, बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नार। मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है पूरी कायनात में उस रसूल का हमसर और मिसल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं, जो मुकाबले के लिए आते भी थे ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से अभी भोगते हुए देखा है, 2 साल पहले धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके धोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये धोबी का कुत्ता न घर का। अभी हाल ये है, अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे, हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे? अल्लाह का करोड़ फज़ल एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर ये नाज़िया अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भौंकने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है, इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें
سے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے دنیا والے جس طرح بھوکتے رہے ان کی باتیں ختم ہو گئی، لیکن میرے مولا نے عاشقان مصطفیٰ کے کلام کو بھی زندہ رکھا ہے، نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے مجموع میں زندہ ہے، شیخ سعدی ہمارے مجموع میں زندہ ہے، عاشق رسول اقبال قلندر لاہوری زندہ ہے، پیر مہر علی شاہ گولروی زندہ ہے، ہمارے لیے امام بوسیری شرف الدین زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان اپنی ہمیشہ رطب اللسان رہتے، تعریف میں ہمیشہ مدح سرا رہتے۔ اس لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے کیا ہی اچھا ہے اس گنبد کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے، وہ عطا رسول ہے، جب سے سویا آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی، اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے، وہ دلوں پر قائم حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو وابستہ ہوا مولا کریم اس کے نام کو بھی مٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہو، نہ میرے نبی کا نام مٹنے والا ہے، نہ ہی یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا قیامت تک مٹنے والا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے سنیو، میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں، بس اب اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے، اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں، کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جہاں جیسا موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں، اور ہم بھی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے اس کے لیے اس کے لیے نہیں جئیں گے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن تے ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہم سب کی زبان، ہم سب کی زبان، یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے